السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی بہن خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، میرے ساتھیوں، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا ہوگا کہ ہم اس ویڈیو میں آج بتائیں گے سرکار غوث اعظم کے نام سے منسوب ایک ایسا وظیفہ جو آپ کے دشمن کو زیر کرنے کے لیے بہت ہی اثر آمیز ہے، اور آپ حضرات اگر اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کا دشمن آپ سے جو ہے ہارے گا، اور آپ کو دشمن سے چھٹکارا ملے گا، دشمن سے نجات ملے گی، اور آپ کا دشمن آپ دیکھیں گے کہ سرکار غوث اعظم کے وسیلے سے ذلیل و رسوا ہو جائے گا، ذلیل و خوار ہو جائے گا، اور آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا، اور وہ مقہور ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو کسی دشمن کا سامنا ہے، کسی دشمن نے آپ کو تنگ کر رکھا ہے، کسی دشمن نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، وہ طرح طرح سے آپ کو ایذا دیتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے، تو ایسے دشمن کے لیے سرکار غوث اعظم کے نام سے منسوب یہ وظیفہ اگر آپ حضرات میرے بتانے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں ایسی تاثیر پیدا ہوگی کہ آپ حضرات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ چند دن میں ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو کرنا کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا ہوگا کہ قل هو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، تو قل هو اللہ شریف بھی ساتھ میں پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ حضور غوث اعظم کا ایک رباعی ہے، طفیل حضرت دستگیر دشمن ہووے زیر، طفیل حضرت دستگیر دشمن ہووے زیر، اس کا آپ کو ورد کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ کو زوال ماہ میں، یعنی کہ 11ویں شریف کے مہینے کا زوال چل رہا ہے، کیونکہ 15 تاریخ کے بعد، چاند کی 15 تاریخ کے بعد جو دن آتے ہیں وہ زوال ماہ کہلاتے ہیں، اور یہ زوال ماہ چل رہا ہے، اس لیے آپ کو زوال ماہ میں ہی اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور 11ویں شریف کے اسی مہینے میں اس وظیفے کو آپ حضرات کو مکمل کرنا ہے۔ آپ حضرات اس وظیفے کو مکمل کریں، اور کس طریقے سے آپ پڑھیں گے؟ جس وقت سورج ڈوبتا ہو، یعنی کہ عصر کی نماز کے بعد مغرب سے تھوڑی دیر پہلے جب سورج ڈوبنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم آپ کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور کسی ایسی ویران جگہ پر پڑھنا ہے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور آپ کو کوئی نہ دیکھے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اس وظیفے کو آپ کو پڑھنا ہے، اور زمین پر اپنے دشمن کی شکل بنا لینا ہے، جیسے کہ ضروری نہیں ہے کہ سیم اسی کی شکل ہو، بلکہ زمین پر کسی چیز سے آپ اگر چھت کے اوپر ہیں تو کوئلے سے بنا لیں، اور اگر گھر میں ہیں تو کسی ایسی چیز سے بنا لیں جس کا نشان زمین پر ظاہر ہو جائے، جیسے گٹی سے، اینٹ کے ٹکڑے سے، یا پینسل سے، کسی بھی ایسی چیز سے آپ فرش پر بھی بنا سکتے ہیں۔ شکل انسانی شکل بنانا ہے آپ کو، ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت اچھی ہو، بہت خوبصورت ہو دیکھنے میں، ایسا ضروری نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس کا سر ہو، اس کے دونوں کان ہوں، اس کی دونوں آنکھیں ہوں، اس کا منہ ہو، اس کی ناک ہو، ہونٹ ہوں اس کے، اور گردن ہو، اور دونوں ہاتھ ہوں، ٹھیک ہے؟ باقی نیچے کا اگر نہیں بھی ہو تب بھی چلے گا۔ تو یہ آپ کو بنا لینا ہے، اور اس کے سامنے آپ کو بیٹھ جانا ہے، اور منہ کرنا ہے کدھر؟ جدھر سے سورج نکلتا ہے ادھر منہ کر کے آپ کو بیٹھنا ہے، یعنی کہ پورب کی طرف منہ کر کے آپ کو بیٹھنا ہے، اور قبلے کی طرف آپ کو پیٹ کر کے بیٹھنا ہے، اور اس کا دشمن کا نقشہ اپنے سامنے رکھنا ہے، اور تسبیح پر، اور ہاں ایک چیز اور، منہ میں کوئی آپ کو تلخ چیز لے لینا ہے، جیسے کہ لونگ لے لیں، یا نیم کے پتے لے لیں، یا مطلب کوئی اور کڑوی چیز، کوئی تلخ چیز جو بہت سخت ہو، وہ چیز جو ہے آپ کو منہ میں رکھ کے یہ وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے قل هو اللہ شریف بغیر بسم اللہ کے 100 بار پڑھنا ہے، ایک تسبیح۔ اس کے بعد جب آپ یہ پڑھ لیں، اس کے بعد طفیل حضرت دستگیر دشمن ہووے زیر، یہ آپ کو 100 بار پڑھنا ہے، اور یہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ایک چپل یا جوتا ایک پاس میں رکھ لیں، اور اپنے الٹے ہاتھ سے اس چپل یا جوتے کو پکڑ لیں، اور ایک بار کہیں طفیل حضرت دستگیر دشمن ہووے زیر، اور وہ جوتا اس کی شکل پر ماریں، اور پھر دوبارہ کہیں طفیل حضرت دستگیر دشمن ہووے زیر، پھر جوتا اس کی شکل پر ماریں،
پھر تیسرا آگے پڑھیں طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر، پھر جوتا اس کی شکل پر ماریں۔ اسی طریقے سے آپ کو 100 بار یہ پڑھنا ہے اور 100 بار جوتے اس کے دشمن کی شکل پہ مارنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر بغیر بسم اللہ کے قل هو اللہ شریف 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار پڑھنے کے بعد آپ کو اٹھ جانا ہے۔ یہ عمل آپ کو 7 دن لگاتار کرنا ہے، سورج ڈوبتے ٹائم 7 دن لگاتار جب آپ حضرات اس عمل کو کریں گے تو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 7 ہی دن کے اندر، اور بائی چانس اگر 7 دن میں نہیں ہوا تو 14 دن کے اندر آپ کا اس وظیفے کا اثر ہوگا، اور آپ کا دشمن جو ہے وہ زیر ہو جائے گا، مقہور ہو جائے گا، آپ کے سامنے ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے معافی مانگ لے آ کے، یا کچھ بھی اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ فی الحال آپ کی دشمنی سے وہ باز آ جائے گا، آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اور آپ حضرات اگر اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کا دشمن آپ سے جو ہے ہارے گا، اور آپ کو دشمن سے چھٹکارا ملے گا، دشمن سے نجات ملے گی، اور آپ کا دشمن آپ دیکھیں گے کہ سرکار غوث اعظم کے وسیلے سے ذلیل و رسوا ہو جائے گا، ذلیل و خوار ہو جائے گا، اور آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا، اور وہ مقہور ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو کسی دشمن کا سامنا ہے، کسی دشمن نے آپ کو تنگ کر رکھا ہے، کسی دشمن نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، وہ طرح طرح سے آپ کو ایذا دیتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے، تو ایسے دشمن کے لیے سرکار غوث اعظم کے نام سے منسوب یہ وظیفہ اگر آپ حضرات میرے بتانے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں ایسی تاثیر پیدا ہوگی کہ آپ حضرات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ چند دن میں ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو کرنا کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا ہوگا کہ قل هو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، تو قل هو اللہ شریف بھی ساتھ میں پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ حضور غوث اعظم کا ایک رباعی ہے، طفیل حضرت دستگیر دشمن ہووے زیر، طفیل حضرت دستگیر دشمن ہووے زیر، اس کا آپ کو ورد کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ کو زوال ماہ میں، یعنی کہ یہ 11ویں شریف کے مہینے کا زوال چل رہا ہے، کیونکہ 15 تاریخ کے بعد، چاند کی 15 تاریخ کے بعد جو دن آتے ہیں وہ زوال ماہ کہلاتے ہیں، اور یہ زوال ماہ چل رہا ہے، اس لیے آپ کو زوال ماہ میں ہی اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور 11ویں شریف کے اسی مہینے میں اس وظیفے کو آپ حضرات کو مکمل کرنا ہے۔ آپ حضرات اس وظیفے کو مکمل کریں، اور کس طریقے سے آپ پڑھیں گے؟ جس وقت سورج ڈوبتا ہو، یعنی کہ عصر کی نماز کے بعد مغرب سے تھوڑی دیر پہلے جب سورج ڈوبنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم آپ کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور کسی ایسی ویران جگہ پر پڑھنا ہے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور آپ کو کوئی نہ دیکھے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اس وظیفے کو آپ کو پڑھنا ہے، اور زمین پر اپنے دشمن کی شکل بنا لینا ہے، جیسے کہ ضروری نہیں ہے کہ سیم اسی کی شکل ہو، بلکہ زمین پر کسی چیز سے آپ اگر چھت کے اوپر ہیں تو کوئلے سے بنا لیں، اور اگر گھر میں ہیں تو کسی ایسی چیز سے بنا لیں جس کا نشان زمین پر ظاہر ہو جائے، جیسے گٹی سے، اینٹ کے ٹکڑے سے، یا پینسل سے، کسی بھی ایسی چیز سے آپ فرش پر بھی بنا سکتے ہیں۔ شکل انسانی شکل بنانا ہے آپ کو، ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت اچھی ہو، بہت خوبصورت ہو دیکھنے میں، ایسا ضروری نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس کا سر ہو، اس کے دونوں کان ہوں، اس کی دونوں آنکھیں ہوں، اس کا منہ ہو، اس کی ناک ہو، ہونٹ ہوں اس کے، اور گردن ہو، اور دونوں ہاتھ ہوں، ٹھیک ہے۔ باقی نیچے کا اگر نہیں بھی ہو تب بھی چلے گا۔ تو یہ آپ کو بنا لینا ہے، اور اس کے سامنے آپ کو بیٹھ جانا ہے، اور منہ کرنا ہے کدھر؟ جدھر سے سورج نکلتا ہے ادھر منہ کر کے آپ کو بیٹھنا ہے، یعنی کہ پورب کی طرف منہ کر کے آپ کو بیٹھنا ہے، اور قبلے کی طرف آپ کو پیٹ کر کے بیٹھنا ہے، اور اس کا دشمن کا نقشہ اپنے سامنے رکھنا ہے، اور تسبیح پر، اور ہاں ایک چیز اور، منہ میں کوئی آپ کو تلخ چیز لے لینا ہے، جیسے کہ لونگ لے لیں، یا نیم کے پتے لے لیں، یا مطلب کوئی اور کڑوی چیز، کوئی تلخ چیز جو بہت سخت ہو، وہ چیز جو ہے آپ کو منہ میں رکھ کے یہ وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے قل هو اللہ شریف بغیر بسم اللہ کے 100 بار پڑھنا ہے، ایک تسبیح۔ اس کے بعد جب آپ یہ پڑھ لیں، اس کے بعد طفیل حضرت دستگیر دشمن ہووے زیر، یہ آپ کو 100 بار پڑھنا ہے، اور یہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ایک چپل یا جوتا ایک پاس میں رکھ لیں،
اور اپنے الٹے ہاتھ سے اس چپل یا جوتے کو پکڑ لیں اور ایک بار کہیں طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر، اور وہ جوتا اس کی شکل پر ماریں، اور پھر دوبارہ کہیں طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر، پھر جوتا اس کی شکل پر ماریں، پھر تیسرا آگے پڑھیں طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر، پھر جوتا اس کی شکل پر ماریں۔ اسی طریقے سے آپ کو 100 بار یہ پڑھنا ہے اور 100 بار جوتے اس کے دشمن کی شکل پہ مارنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر بغیر بسم اللہ کے قل هو اللہ شریف 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار پڑھنے کے بعد آپ کو اٹھ جانا ہے۔ یہ عمل آپ کو 7 دن لگاتار کرنا ہے، سورج ڈوبتے ٹائم 7 دن لگاتار جب آپ حضرات اس عمل کو کریں گے تو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 7 ہی دن کے اندر، اور بائی چانس اگر 7 دن میں نہیں ہوا تو 14 دن کے اندر آپ کا اس وظیفے کا اثر ہوگا اور آپ کا دشمن جو ہے وہ زیر ہو جائے گا، مقہور ہو جائے گا، آپ کے سامنے ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے معافی مانگ لے آ کے، یا کچھ بھی اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ فی الحال آپ کی دشمنی سے وہ باز آ جائے گا، آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں، اس لیے کہ اسی طریقے کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔